بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی۔ بدی کا زور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی۔ گناہوں جرم سے چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی۔ خدا کے حکم سے نا آشنا مکے کی بستی تھی۔ گناہوں جرم سے چاروں طرف وحشت برستی تھی۔ ذرا سی بات پر تلوار چل جاتی تھی آپس میں، تو پھر یہ جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں۔ خدا کے دین کو ایک کھیل بچوں کا سمجھتے تھے۔ خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے۔ غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی۔ نہ تھی شرم و حیا آنکھوں میں، گھر گھر بے حیائی تھی۔ مگر اللہ نے جب ان پہ اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا۔ عزیزان گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور اسلام کے نوجوانوں، انسان جو اس دنیا کے اندر آیا ہے سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ خالی ہاتھ آیا ہے اور خالی ہاتھ جائے گا، سب کو پتہ ہے۔ بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ خالی ہاتھ ہی آنا ہے اور خالی ہاتھ ہی جانا ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو سب کچھ چھوڑ کر جاتا ہے، جب آتا ہے تب بھی خالی ہاتھ اور جب جاتا ہے تب بھی خالی ہاتھ جاتا ہے۔ دونوں ہی حالتوں میں یعنی اس کی ابتدا اور اس کی انتہا ایسی ہے کہ یہ خالی ہاتھ ہے۔ بس بیچ میں کچھ دن اسے ملتے ہیں، کچھ دن جن دنوں میں یہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ بیچ میں کچھ دن ملتے ہیں، ان دنوں میں اسے مال و دولت بہت ملتا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ۔ انسان کو اپنے نصیب کے حساب سے مال و دولت ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ مال و دولت ملنے کے بعد آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو سمائی ہوتی ہے، وہ اس کو سما جاتے ہیں اور اس کے اندر جن لوگوں کے حق ہیں، حصے ہیں، وہ ان لوگوں کو اس میں سے دیتے ہیں۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ تو دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئے، جتنے بھی انسان آئے یا آ کر چلے گئے، سب خالی ہاتھ آئے اور خالی ہاتھ چلے گئے۔ سب جانتے ہیں اس بات کو۔ بتلانے کا مقصد یاد دلانا ہے، کیونکہ جانتے تو سبھی ہیں لیکن بتلانے کا مقصد ہے یاد دہانی اور یاد دلانا۔ جیسا کہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ نصیحت کرتے رہیے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، نصیحت کرتے رہیے، بتلاتے رہیے، سمجھاتے رہیے، اس لیے کہ نصیحت کرنے سے ایمان والوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ نصیحت کرنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی، دونوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ سکندر بادشاہ، جس کے بارے میں سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس دنیا پر، پوری دنیا پر 4 لوگوں نے حکومت کی، پوری دنیا پر 4 لوگوں نے حکومت کی، جن میں سے 2 مسلمان تھے، 2 غیر مسلم۔ تو جن 2 مسلمانوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے ان میں سے ایک ہے سکندر بادشاہ۔ سکندر بادشاہ بہت مشہور بادشاہ ہے، اتنا مشہور بادشاہ ہے کہ اس کو سب جانتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے یہ وصیت کی کہ میرے ہاتھ کو کفن سے باہر نکال دینا، تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ وہ بادشاہ جس نے پوری دنیا پر حکومت کی اور پوری دنیا کا مال و دولت جس کے قبضے میں تھا، جس کے کنٹرول میں تھا، دنیا کی تمام چیزیں جس کے حکم سے چلتی تھی اور رک جاتی تھی، دنیا کے تمام خزانوں کا جو مالک تھا، لیکن آج جب وہ دنیا سے جا رہا ہے تو خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے۔ ایک کتاب کے اندر ایک بہت زیادہ عبرتناک اور نصیحت آموز قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنے انتقال کے وقت اپنے بیٹے کو ایک جوڑی پھٹے ہوئے موزے دیے، موزے جو ہم پیروں میں پہنتے ہیں، اور اسے یہ وصیت کی کہ بیٹا جب میرا انتقال ہو جائے تو تو اسے میرے پیروں میں پہنا دینا،
اور کفن کے ساتھ ساتھ میں موزے پہن کر دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ یہ بات باپ نے اپنے بیٹے سے کہی۔ باپ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد جب اس کو نہلا دیا گیا، دھلا دیا گیا اور اس کو کفن پہنا دیا گیا تو بیٹا وہ پھٹے ہوئے موزے لایا اور لا کر یہ کہا کہ میرے باپ کو یہ موزے بھی پہنائے جائیں، میرے باپ کو یہ موزے پہناؤ۔ جو کفن پہنانے والے لوگ تھے انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے، اس کے لیے تو علماء کو بلانا چاہیے اور علماء کو بلایا جائے گا۔ تو اس کے لیے وہاں جو عالم تھے، جو قریب ہی میں عالم تھے، ان کو بلایا۔ وہ آئے تو انہوں نے آ کر یہ دیکھا کہ یہاں تو کچھ عجیب ہی معاملہ ہے۔ انہوں نے اس کے بیٹے کو بہت سمجھایا مگر اس کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی اور وہ ضد پر اڑ گیا کہ میرے باپ نے وصیت کی تھی کہ میرے انتقال کے بعد یہ پھٹے ہوئے موزے مجھے پہنائے جائیں، پھر مجھے دفن کیا جائے۔ میرے باپ نے وصیت کی تھی اس لیے میں ضرور پہناؤں گا۔ پورے شہر کے علماء جمع ہو گئے، اکٹھے ہو گئے اور اکٹھا ہونے کے بعد اس کے بیٹے کو سمجھایا اور یہ بتلایا کہ بیٹا جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو کفن کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں پہن سکتا، مگر بیٹا ضدی تھا، وہ باز نہ آیا اور ضد پر اڑا رہا۔ اسی گہما گہمی میں انہی باتوں کے بیچ میں ایک آدمی بہت لمبا سفر کر کے آیا اور آنے کے بعد ایک پرچہ بیٹے کے ہاتھ میں تھمایا اور یہ کہا کہ تیرے باپ نے یہ پرچہ لکھ کر مجھے دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میرے انتقال کے بعد یہ پرچہ میرے بیٹے کو دے دینا، میں یہ پرچہ تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے پرچہ پکڑا اور پکڑنے کے بعد جب اس کو کھولا تو اس پرچے کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ اے میرے بیٹے، تو نے دیکھ لیا کہ دنیا وہ چیز ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، یہ پھٹے ہوئے موزے بھی میرے ساتھ نہیں جا سکتے۔ تو نے 1000 کوششیں کر لی ہیں کہ یہ پھٹے ہوئے موزے میرے پیروں میں پہنا دے، مگر تیری کوشش ناکام ہو گئی اور پورے شہر کے علماء تیرے خلاف کھڑے ہو گئے۔ تو بیٹا سمجھ کہ جو مال میں چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ میراث کا مال ہے، یہ وہ مال ہے کہ جو میں نے اپنی زندگی میں کمایا۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس مال کو اپنے جتنے بھی حقدار لوگ ہیں، اس مال میں جن جن لوگوں کا حق ہے ان لوگوں تک یہ مال پہنچا دو اور اس مال کو صحیح جگہ پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اس پرچے کے اندر یہ لکھا ہوا تھا۔ تو بہرحال بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا میں آتا ہے تو خالی ہاتھ آتا ہے اور جب جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے۔ جو بات میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں وہ تو بعد میں بتلاؤں گا، یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتلانا بہت ضروری سمجھتا ہوں اور وہ ضروری بات یہ ہے کہ اگر کسی کا نکاح ہو یا کسی کا انتقال ہو جائے تو میں نے خود یہ دیکھا ہے کہ ایسے موقع پر ہر آدمی آگے بڑھ کر بولتا ہے، بڑھ چڑھ کر بولتا ہے، اپنی قابلیت دکھلاتا ہے اور اپنے بارے میں یہ دکھاتا ہے کہ میں بہت زیادہ قابل ہوں۔ اور ایسے موقعوں پر عالم اور مفتی حضرات الگ کھڑے ہو کر تماشا دیکھتے ہیں کیونکہ ان کی وہاں پر چلتی نہیں ہے۔ میں نے بہت سارے موقعوں پر ایسا دیکھا، بہت سارے موقعوں پر، شادیوں میں، نکاح کے موقع پر، اسی طرح سے کسی کا انتقال ہو جائے تو غسل میں، کفن میں اور دفن میں یہ تمام چیزیں میں نے دیکھی ہیں کہ ہر انسان قبر کے معاملے میں آگے بڑھ کر بولتا ہے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ قابل دکھانے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ وہ دین سے بالکل نا واقف ہوتا ہے۔ اس طرح کے لوگ ہمارے یہاں پر بہت سارے ہیں۔ تو کہنا بڑے بوڑھوں کا کہ جس کا کام اسی کو ساجے، دوسرا کرے تو ڈنڈا باجے۔ نکاح کا کام یا مردے کے کفن، دفن اور غسل کا کام یہ جاہلوں کا کام نہیں ہے بلکہ عالموں کا کام ہے۔ جاہلوں کی اور ان پڑھ لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ علماء سے معلوم کر کے ان کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کام کو کریں۔ ابھی کسی شخص کا انتقال ہو گیا تھا، تقریباً 4 مہینے پرانی بات ہے، وہاں پر انہوں نے مجھے بھی بلایا
دو عالموں کو اور بلایا، ان کو غسل دینے کے لیے میں چلا گیا۔ ان میں سے ایک عالم صاحب کو میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی جو ویب سائٹ ہے اس پر سے انہوں نے مردے کو غسل دینے کا اور کفن دینے کا طریقہ نکالا، اور نکالنے کے بعد بار بار اس کو دیکھ رہے تھے اور مردے کو غسل دے رہے تھے۔ اس سے مجھے یہ سبق حاصل ہوا کہ جب عالم بھی ان باتوں کو، ان کے دماغ سے یہ باتیں مس ہو سکتی ہیں، ان کے اندر بھی بھول پڑ سکتی ہے، تو ایک جاہل آدمی جو دین سے بالکل نابلد ہے، دین کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، ایسے آدمی کو ایسے موقع پر الگ تھلگ بالکل خاموش رہنا چاہیے۔ مگر ایسے موقع پر عام آدمی بہت زیادہ بولتے ہیں، بہت زیادہ آگے بڑھتے ہیں، تو ان باتوں کا دھیان رکھیں۔ یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر عمل کریں۔ کہیں بھی کسی کا انتقال ہو، کچھ بھی ہو، جو وہاں پر قریبی معتبر عالم ہیں ان سے کانٹیکٹ کریں، ان سے رابطہ کریں اور ان کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق کام کریں۔ لوگ اپنی چلاتے ہیں ایسے موقعوں پر، اس لیے ان تمام باتوں کا دھیان رکھا جائے۔ بہرحال اتنی ساری باتیں جو بتلائی جا رہی تھی، یہ تو بات بیچ میں آ گئی۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا میں خالی ہاتھ آیا اور خالی ہاتھ جائے گا، سیدھی سی بات ہے۔ اس درمیان میں ان دنوں میں اس نے کچھ مال کمایا، ہر انسان کماتا ہے۔ کچھ لوگ پراپرٹی تیار کر لیتے ہیں، پراپرٹی خرید لیتے ہیں، ان کے کارخانے ہوتے ہیں، بینک بیلنس ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ انسان نے اپنی زندگی میں جو مال کمایا ہے وہ مال مما اللہ منہ او کسر، قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ کم ہو یا زیادہ، فیکٹریاں ہوں، مکان ہوں، بینک بیلنس ہو، کچھ بھی ہو، اس سب مال کا اس کے مرنے کے بعد اس کے جو وارثین ہیں، جن لوگوں کا اس مال میں حق ہے، وہ اس کے مالک ہیں۔ ہمارے یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ مال پر عام طور سے اس کا قبضہ ہوتا ہے جو طاقتور ہوتا ہے، اور بیٹی کے معاملے میں، لڑکیوں کے معاملے میں تو میراث میں اور جائیداد میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو دہیج دے دیا، ان کو ہم نے زندگی بھر بھات دیا، چھوچک دیا، سب کچھ دیا، اب ان کا ہمارے اوپر کوئی حق نہیں ہے، اب یہ اپنے گھر کی ہیں، ہم نے ان کا حق ادا کر دیا۔ جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ تم نے جو جہیز دیا، تم نے جو بھات دیا ہے، یہ تم نے جو چھوچک دیا ہے، یہ تم نے عیدی بقرعیدی سبراتی کچھ بھی دی ہے، وہ سب تمہاری طرف سے احسان مانا جائے گا، اور تمہاری جائیداد میں تمہارے بیٹوں کی طرح تمہاری بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ یاد رکھیے، آپ ان کا حق دو یا مت دو، میرا کام ہے بتلانے کا اور سمجھانے کا، میرا کام سچی بات لوگوں کے سامنے رکھنے کا ہے، ان سے ان باتوں پر عمل کرانے کی ذمہ داری میری نہیں ہے۔ میری ذمہ داری ہے سیدھی اور سچی بات لوگوں کو بتا دینا۔ تو جس طرح جائیداد میں بیٹے کا حق ہے، اسی طرح جائیداد میں بیٹی کا بھی حق ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر معاملہ وہی چلتا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے عرب کا دستور تھا کہ لڑکیوں کو، عورتوں کو جائیداد سے محروم کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں حضرت اوس بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اپنے وارثین میں، یعنی ان کے مرنے کے بعد ان کی ایک بیوی تھی اور 3 لڑکیاں، ان کے کوئی لڑکا نہیں تھا، ایک بیوی اور 3 لڑکیاں۔ انہوں نے اپنی جائیداد کا مالک جس شخص کو بنایا تھا، اس نے یہ کیا کہ عرب کے دستور کے مطابق ان کی حضرت اوس کی بیٹی اور بیوی کو کچھ نہیں دیا، اور ان کے چچا زاد بھائیوں کو ساری جائیداد دے دی۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنی بے بسی اور بے کسی کا اظہار کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خاموش رہے، کچھ بولے نہیں، کیونکہ اس وقت تک قرآن کریم کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ خاموش رہے، فوراً قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے قرآن کریم کی آیتیں لے کر نازل ہوئے اور فرمایا کہ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مما قل منہ او کثر، کہ مرد نے، انسان نے جو بھی مال چھوڑا ہے اس میں لڑکوں کی طرح لڑکیوں کا بھی حق ہے، بڑی ہو یا چھوٹی، لڑکی ہو یا عورت، اس کا بھی اس جائیداد میں حق ہے۔ ہمارے یہاں پر لڑکیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، یہ ہمارے یہاں پر بہت بڑی کمی ہے، اور ان لوگوں کو قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت مشہور حدیث ہے کہ جس نے کسی کو بھی میراث سے محروم کیا، یعنی جو مال وہ چھوڑ کر مرا ہے، اس نے اس مال سے جس کو محروم کیا، قیامت کے دن یہ محروم کرنے والا جنت کی میراث سے محروم رہے گا، یعنی اس کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی کی ایک حدیث تو یہ بتلا رہی ہے کہ جو لوگ میراث کا مال کھاتے ہیں وہ حرام کھا رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ قرآن کریم کے اندر تو صاف طور سے لکھا ہے، اور ایک جگہ پر یہ لکھا کہ اللہ نے میراث کے حصوں کو کسی کی مرضی پر نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا۔ اور قرآن کریم اٹھا کر دیکھ لو، قرآن کریم کے اندر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایمان، سب چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، مگر مختصر، کہ ٹھیک ہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمائی، مگر ان کی تفسیر اور ان کی تفصیل اور ان کی تشریح اللہ کے نبی کی حدیثوں کے اندر ہے۔ مگر یہ جو معاملہ ہے آدمی کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد کا جو معاملہ ہے، اللہ نے قرآن کریم کے 4 پارے میں بہت زیادہ تفصیل سے ایک ایک چیز کو بہت زیادہ باریکی کے ساتھ بیان فرمایا، بہت زیادہ باریکی کے ساتھ، اور یہ فرمایا کہ جس نے ان باتوں کی مخالفت کی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اس معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں نہیں مانا، اس کے لیے عذاب جہنم ہے جس کے اندر وہ ہمیشہ رہے گا۔ تو ہماری جو جائیداد ہے اس میں ہماری بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ آج کل ایک تأثر بہت زیادہ چل رہا ہے کہ جب کسی کی بہن اس کے گھر میں آتی ہے تو ایک عجیب ہی ماحول ہوتا ہے لینے دینے کے معاملے میں، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنی بہن کو 1500 روپے بدائی میں دے رہے ہیں تو ہم بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کو یہ بات بتاؤ اور انہیں سمجھاؤ کہ تمہاری پھوپھی جو تمہارے گھر میں آ رہی ہے، اس گھر کی جائیداد میں اور اس گھر کے مال میں اور تمہاری کمائی میں اور میری کمائی میں تمہاری پھوپھیوں کا بھی حق ہے۔ اپنے مال میں سے ہم بھی دیں گے، تم بھی دو، ہم اپنی بہنوں کو دے رہے ہیں، تم اپنی بہنوں کو دو، تو ان کا بھی حق ہے ہماری جائیداد میں۔ میری بہن کا میری جائیداد میں حق ہے، یہ بات مجھے اپنی اولاد کو بتانی چاہیے۔ میری بیٹیوں کا میری جائیداد میں حق ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی اولاد کو یہ باتیں بتاؤں اور انہیں سمجھاؤں، تاکہ کل جب میرا انتقال ہو جائے تو میری اولاد میری بیٹیوں کا حق سمجھ کر اس میں سے ان کا حصہ دے۔ ورنہ پھر وہی ہوگا جو آج کل ہو رہا ہے کہ 100 روپے دیتے ہیں بدائی میں اپنی بہنوں کو اور اپنی بیٹیوں کو، 100 روپے 500 روپے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا حق ادا کر دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں اگر ہمارے باپ نے ہمیں وہ دیا ہے تو ہماری بیٹیوں کا اس گھر میں حق ہے۔ کل میرے پاس ایک آدمی آیا، بہت زیادہ رو رہا تھا، بہت زیادہ پریشان تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ آج میرا کوئی ساتھ نہیں دے رہا، میں دہلی میں کام کرنے کے لیے چلا گیا مگر میرا کاروبار ختم ہو گیا، میرا گاؤں کا مکان میرے بھائی نے صرف 40,000 روپے میں اپنی طرف کر لیا۔ میں نے سمجھا کہ میرا کاروبار تو اچھا چل رہا ہے تو میں نے 40,000 میں ہی اس کی طرف کر دیا، لیکن آج معاملہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ تو اس کی باتوں کو سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ آج کل لوگ مال اور جائیداد میں اس طرح کے معاملہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا اور فریب دینا اپنا ہنر سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بات حقیقت ہے کہ دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہے، دنیا سے کوئی کچھ لے کر نہیں جائے گا۔ سب جانتے ہیں مال جمع ہم کر رہے ہیں، حساب اس کا ہم دیں گے،
اور مزے اس سے دوسرے لوگ لیں گے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے پاس جو بھی مال ہے، جو بھی جائیداد ہے، اس میں سے ہم اپنی بیٹیوں کا، بہنوں کا حق ادا کرتے رہیں، خواہ ان کو دیتے رہیں، خواہ۔ اگر آپ نے آج مثال کے طور پر 1000 روپے کمائے، اپنی بہن کو 200 روپے اگر آپ نے دے دیے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر تم نے کسی کی مدد کر دی 100-200 روپے سے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ کل جب تم مدد مانگو گے تو تمہاری مدد کی جائے گی۔ آج اگر تم مدد کرنے کے قابل ہو اور تم کسی کی مدد نہیں کر رہے ہو تو کل جب تمہیں مدد کی ضرورت پڑے گی کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ اس لیے چلتے ہاتھ پھیرو۔ اگر آپ کو یہ دیکھ رہا ہے کہ میری اولاد میری نافرمان ہے یا میری اولاد بہت زیادہ لڑاکو ہے تو آپ اپنی زندگی میں ہی وصیت کر دیجئے کہ میرے اتنے بیٹے ہیں، اتنی بیٹی ہیں، بیٹے کا اتنا حصہ، بیٹی کا اتنا حصہ، بیوی کا اتنا حصہ، اور اس کی پکی رجسٹری کرا لیں تاکہ کل آپ کی قبر میں سانپ اور بچھو آپ کے ڈنک نہ ماریں۔ اس بات کا دھیان رکھیں کیونکہ دنیا تو کٹ جائے گی، دنیا تو آنی جانی چیز ہے، لیکن کل جب ہم قبر میں لیٹے ہوں گے اس وقت ہمارا کوئی ساتھ نہیں دے گا، یاد رکھیے۔ اس لیے ہمارے پاس جو بھی جائیداد ہے، مکان ہو، کارخانہ ہو، بینک بیلنس کچھ بھی ہو، اس میں ہمارے بیٹوں کی طرح ہماری بیٹیوں کا بھی حق ہے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے پاس مکان ہے تو اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے، اس کے حساب سے اپنی بیٹیوں کا حق ادا کرو۔ کارخانہ ہے، کچھ بھی ہے۔ ایک بات بتلا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ رات 11:15 بجے میں کسی اسپتال میں تھا اور وہاں پر اسپتال کے جو مالک ہیں ان کے ساتھ میں کھانا کھا رہا تھا۔ بات چیت چل پڑی تو بات چیت میں نے ان سے یہ کہا یہ جو اسپتال ہے یہ کس کی طرف ہے، آپ کی طرف یا آپ کے بھائی کی طرف؟ انہوں نے بتلایا کہ ابھی تو ایسے ہی چل رہا ہے، وہ دکان بھائی کی طرف ہے، کچھ میری طرف ہے، اور ایک جو چھوٹا بھائی اس کی طرف کچھ بھی نہیں ہے۔ سن کر دل دہل گیا۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف کریں۔ ایک اولاد کو تم نے اتنا سارا مال دے دیا، ایک اولاد کو سڑک پر کھڑا کر دیا، کھانے خراب کر دیا، کیا کل قیامت کے دن تمہیں اس سوال کا جواب نہیں دینا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر ایک چیز کا سوال ہوگا، فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ چھوٹی چھوٹی چیز دیکھی جائے گی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس لیے چلتے ہاتھ پیرو اپنی آخرت بنا لو اور جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ۔ یہ میرے لیے بھی ضروری ہے، آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت